تو اس سے پہلے کہ میں حج کا طریقہ کار آپ کے سامنے رکھوں، 3 باتوں کو اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے، کیونکہ ان تینوں میں کمی ہو گئی تو حج قبول نہیں ہوگا۔ انسان پیسہ لگا کر محنت کر کے بیت اللہ جائے اور حج اس کا ضائع ہو جائے تو اس کی محنت کا اس کو افسوس ہوتا ہے۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا حج مقبول کیسے ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حج کرنے کے لیے نیت خالص کر لیجئے کہ یہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے، کیونکہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا حج لوگوں کے ذمے للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اللہ کی رضا کی خاطر حج کرنا ہے۔ نیت میں اخلاص ضروری ہے، اگر نیت میں اخلاص نہ ہوا تو عمل ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ سورۃ الکہف کے آخر میں اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تم میں سے جو شخص اپنے رب سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے وہ اچھے اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک اور حصے دار نہ بنائے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں تقریباً تمام مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس شرک سے مراد ریاکاری اور دکھلاوے والا شرک ہے۔ جو شخص لوگوں کو دکھا کر کام کرتا ہے، نماز اس لیے پڑھی کہ لوگ سمجھے بڑا نمازی ہے، پیسہ اس لیے خرچ کیا لوگ سمجھے بڑا سخی ہے، زمانے کا حاتم تائی ہے، ہر نیکی پر خرچ کرتا ہے، میدان جنگ میں اس لیے جا کر لڑا لوگ سمجھے بڑا بہادر اور دلیر آدمی ہے، بڑی پھرتی کے ساتھ یہ میدان کے اندر لڑتا ہے۔ تو یہ دکھلاوے سے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الریا هو الشرک الاصغر، یہ ریاکاری چھوٹا شرک ہے۔ تو اللہ کو دکھلاوا پسند نہیں ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے انسان عمل کرے۔ اللہ کی رضا کی خاطر تھوڑا سا عمل بھی ہو وہ نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کی رضا شامل حال نہ ہو بڑے سے بڑا عمل بھی ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ اس کی یوں مثال لے لیں، ایک شخص کو اللہ نے بہت بڑی دولت سے نوازا اور اس نے اپنی دولت کے ساتھ کوئی مسجد اور مرکز بنانا شروع کر دیا، اور غرض اس کی یہ ہے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا خرچ کرنے والا، مسجدیں بنانے والا، مدرسے بنانے والا، مراکز اسلامی تعمیر کرنے والا شخص ہے۔ تو لوگوں کے اندر اپنی واہ واہ کروانے کے لیے خرچ کرے گا، بڑے سے بڑا بھی مرکز بنایا ہوگا اس نے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایک غریب آدمی ہے، وہ محنت کرتا ہے، اس نے دیکھا کوئی مسجد بن رہی ہے، گھر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس نے مزدوری کی، پیسہ کمایا، مزدوری کر کے کچھ پیسے گھر کی ضرورت پر لگا دیے اور کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے آیا۔ خواہ ان کے پیسوں سے ایک اینٹ خریدی گئی اور وہ ایک اینٹ ہی خرید کر اس نے مسجد میں لگا دی۔ ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصد ہے۔
اس کی ایک اینٹ مسجد میں لگائی ہوئی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کی حدیث ہے، اتق النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اگرچہ آدھی کھجور دے کر بچنا پڑے، پوری کھجور بھی نہیں کہا، ولو بشق تمرۃ، نصف کھجور۔ اگر بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھجور کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے تو وہ آدھا حصہ رب کی رضا کے لیے دیا ہوا نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ عمل کے اندر اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ ہمارے بیچارے حجاج کرام جو حج کے لیے جاتے ہیں، کئی دیہاتوں میں رواج ہے، گھر سے نکلیں گے وہ لوگ گلے میں پھول ڈال رہے ہیں، کوئی ڈھول ڈمکے والے کئی علاقوں میں ہوتے ہیں، وہ حاجی صاحب کو پورا جو ہے نا وہ پروٹوکول دے کر جا کر ایئرپورٹ پر چھوڑ کر آتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں پھر بھی یہی حال ہوتا ہے، عزیز و قارب رشتہ دار پھولوں کے ہار لے کر کھڑے ہوتے ہیں، کیا ہے جی حاجی صاحب آ رہے ہیں۔ یہ ریاکاری اور دکھلاوے سے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ چپ کر کے جاؤ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، اور حج مکمل کر کے تو بغیر کسی شور اور شرابہ کیے اور دکھلاوا کیے آرام سے اپنے گھر آ جاؤ۔ تو ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، نمبر ایک مخلص ہو۔ نمبر دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہو۔ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوتا وہ عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ حج کا پورا طریقہ وہی اختیار کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور اپنی امت کو بتایا۔ کئی جگہوں پر خطاب کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، خذوا انی مناسککم، اپنے حج کے طریقے مجھ سے تم سیکھ لو۔ تو یہ رسول اللہ کا حکم اس بات کی دلیل ہے کہ حج کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر حج کرنا ہے۔ کتنے ہی ایسے مسائل ہیں جو اللہ کے نبی کے طریقے پر نہ کیے جائیں تو وہ عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔